گائے سے متعلق بنی اسرائیل کی ایک اور مثال ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 67 میں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور اب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کہ اللہ نے کو ایک تدبیر بتائی کہ ایسا کریں کہ کسی بھی گائے کو ذبح کریں اور اس کا ایک ٹکڑا اس لاش پر ماریں، اور وہ لاش خود اٹھ کے بتا دے گی کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ طریقہ جو ہے اپنی قوم کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ گائے کے ایک ٹکڑے سے، گوشت کے ایک ٹکڑے سے ایک لاش جو ہے وہ نام بتائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور یہ جو دعا ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ لڑائی کی دعا ہے کہ لڑائی جب ہو رہی ہو نا، کسی بھی جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں اور اپنی اپنی راہ لیں۔ جو عقل مند ہے وہ جاہل سے بحث نہیں کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ بتائیں کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے، وہ اس کی عمر کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کیا اس کا کام، مطلب کہ نا وہ زمین میں چارہ کھانے والی ہے یا کوئی کام بھی، کوئی مشقت بھی ہے، اور مطلب کہ ہمیں نا ڈیفائن کر دیں وہ گائے کیسی ہوگی۔ اب بیسیکلی تھا کیا کہ انیشیلی اگر وہ اللہ کی بات مان لیتے تو کوئی بھی گائے ذبح کرتے اور اس کا ٹکڑا جو ہے اس لاش پہ مارتے تو ان کا کام ہو جاتا۔ مگر جیسے ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں گائے کی محبت بہت زیادہ تھی، اور اس کی ریزن کیا تھی کہ وہ قبطیوں کے ساتھ، فرعون کی قوم کے ساتھ رہے، تو فرعون کی قوم بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتی تھی، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سارے کسٹمز، بہت سارے رواج، بہت سارے ٹریڈیشنز بنی اسرائیل نے اپنا لیے تھے۔ جیسے ہم مسلمز جو ہیں، ہم پاکستان کی اگزامپل لیتے ہیں، ہم لوگ آزادی سے پہلے ہندو قوم کے ساتھ اور دوسری قوموں کے ساتھ رہے ہیں، تو ہمیں بہت ساری عادتیں ہندوز کی ہیں، ہم نے ان کے ٹریڈیشنز کو ایبزارب کر لیا ہے، اور ہم نا ان پہ باقاعدہ آرگیومنٹس دیتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جائز ہے اسلام میں، حالانکہ وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی بنی اسرائیل جو ہے ان کی نا برین واشنگ ہو چکی تھی، ایک نا اسی لیے کہتے ہیں کمپنی اچھی ہونی چاہیے، آہستہ آہستہ نا کمپنی آپ کے برین کو چینج کرتی جاتی ہے۔ یہ سائیکالوجی کی بیسکس ہیں کہ آہستہ آہستہ نا آپ کا مائنڈ ان چیزوں کو ایکسیپٹ، اس کنڈیشن کو ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے، اور پھر اس سچویشن کے اکارڈنگ چینج ہوتے ہوتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ بھی انکانشیسلی اس کو امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے اس کی ایک اور میں مثال دوں کہ آج کل یونیورسٹیز اور کالجز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ڈرگس کا بہت کلچر ہے، تو جس انسان نے پہلے کبھی ڈرگ نہ لی ہو، جس اسٹوڈنٹ نے، جب وہ ایڈمیشن لیتا ہے اسٹارٹ میں اس کو نا بڑا ہوتا ہے کہ بڑا خوف آتا ہے کہ پیپل آر ٹیکنگ ڈرگس، تھوڑے ٹائم بعد وہ نا اس کا مائنڈ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یس دے آر ٹیکنگ ڈرگس، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ خود ان کے ساتھ نا شغل میں تو جسٹ شغل، ہم مذاق کر رہے ہیں، وہ ڈرگز لیتے لیتے وہ خود پہ ڈرگ ایڈکٹ بن جاتا ہے۔ یہ سائیکالوجی ہے ہماری۔ تو ان کے دل میں سے بچھڑے کی، گائے کی محبت کو اللہ نے نکالنا تھا، تو اس لیے نا جس انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جس چیز سے بچنا چاہ رہا تھا اس پہ کوشچنز کرتا ہے کہ کسی طریقے سے نا یہ بات ٹل جائے، یا یہ اگنور ہو جائے، یا اٹینشن کہیں اور چلی جائے اور ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے۔ تو وہ بھی نا سوال پہ سوال کرتے رہے بنی اسرائیل کہ یہ معاملہ ٹل جائے، لیکن اللہ نے جو ہے ان سے یہ امتحان لینا تھا کہ ان سے گائے ذبح کروانے تھے۔ پھر کرتے کرتے ان کی شرائط کی بنا پر اس کا رنگ کیا ہو، وہ ایک ایسی گائے جو ہو گئی جس گائے کو خریدنے کے لیے انہیں پھر اس گائے کے وزن کے برابر سونا ادا کرنا پڑا، ان کو اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ تو انسان جو ہے وہ جب جس چیز سے اس کو محبت ہوتی ہے اس کو ٹائملی جب اسے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا تو بعد میں اس کو اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس ایڈکشن سے جان چھڑوانے کے لیے۔